الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی شوق سے کہتے ہیں ہمارے ہیں حسین، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں حسین. درود پاک. واجب الاحترام محرم الحرام اپنا پہلا عشرہ طے کر رہا ہے. قربانیوں اور شہادتوں کا یہ مہینہ جنہیں اس مہینے میں شہادتیں نصیب ہوئیں وہ عالم اسلام کے عظیم نامور لوگ ہیں. یکم محرم الحرام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت اور 10 محرم الحرام اس عظیم شخصیت کا یوم شہادت ہے جن کو آج ہم خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں پر ان کی شان اور عظمت کو بیان کرنے اور سننے کے لیے آئے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت کی 3 علامات اور 3 نشانیاں لکھی ہیں. پہلی نشانی یہ لکھی کہ فضیلت الشیخین کہ اہل سنت وہ ہے جو تمام صحابہ میں ابو بکر اور عمر کو فضیلت دیتے ہیں. ومسح علی الخفین اور اہل سنت وہ ہیں کہ جو چمڑے کے موزوں پر مسح کرتے ہیں. اور وحب الحسن والحسین اور اہل سنت کی تیسری علامت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی کہ وہ حسن و حسین سے محبت رکھتے ہیں. آج بڑے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا آغاز کربلا سے لوگ شروع کرتے ہیں اور کربلا کے واقعے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کرواتے ہیں، جبکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے شہادت تک کی سیرت کو بیان کیوں نہیں کیا جاتا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو 3 دن کرب و بلا کے دشت میں ظالموں نے بھوکا پیاسا رکھ کے شہید کیا، حالانکہ دنیا کا اصول ہے کہ جب کسی کی سیرت کو لکھا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے تو اس کے بچپن کے حالات بھی، لڑکپن کے حالات بھی، نوجوانی اور جوانی کے حالات بھی بتائے جاتے ہیں. لیکن ایک خاص طبقہ
مکمل سیرت حسین اس لیے نہیں بتاتا کہ پھر سیرت حسین میں اسے بتانا پڑے گا کہ حسین وہ ہے جو ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، جو عمر کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، جو ان حضرات سے وظائف لیا کرتے تھے۔ میں چند ایک باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرتا ہوں، اس طرح لوگوں کے ذہن کو اندر کی بات بیٹھ جاتی ہے اور بٹھائی گئی ہے کہ شاید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ فکر محبت کرتا ہے، جبکہ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک کیا، ان کا عقیدہ کیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کیا، اگر اس پر صرف گفتگو کی جائے تو جو دھوکہ دے کر لوگوں کو محبت اہل بیت کا دم بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے جھوٹ کی عمارت خود بخود گرے گی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پیدائش سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کی اہلیہ حضرت لبابہ جن ام فضل کے نام سے جو مشہور ہیں، انہوں نے خواب دیکھا اور بہت ڈری ہوئی نبی کے پاس آئیں اور کہا میں نے بہت ہی خطرناک خواب دیکھا ہے۔ کہا کہ کیا خواب دیکھا؟ تو ام الفضل کہنے لگی میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بہت پیارا خواب ہے، یہ تو بہت مبارک خواب ہے، کیونکہ اللہ میری بیٹی فاطمہ کو ایک بیٹا دے گا اور وہ تیری گود میں آئے گا، اسے دودھ تو پلائے گی۔ پھر اس خواب کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیٹی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت علی کو فرمایا لاؤ میرا بیٹا تو مجھے دکھاؤ۔ آئے حسین کی کیا خوش نصیبی ہے، آج آپ کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو، آپ چاہتے ہو کہ کسی بڑے عالم سے میں اس کو گھٹی دلواؤں، میں عالم کے پاس لے جاؤں اور کوئی بڑے بزرگ کی گود میں رکھوں اور وہ اس پر دم کرے، وہ اسے دعائیں دیں۔ کوشش ہوتی ہے کہ بڑے متقی انسان سے کان میں بچے کے آذان دلوائی جائے۔ حسین میں تیری عظمتوں پہ قربان جاؤں، تیری رفتوں اور بلندیوں پہ قربان جاؤں، حسین میں تیری سعادتوں پہ قربان جاؤں کہ تجھے محمد الرسول اللہ نے اپنی گود میں لیا ہے۔ اور دنیا کے بچوں کے کانوں میں مولوی اذان دیتے ہیں، حسین کے کان میں محمد الرسول اللہ نے اذان دی۔ اور دنیا کے بچوں کے منہ میں گھٹی کے لیے تحنیک کے لیے لعاب دہن کھجور چبا کر کوئی مولوی اور پیر اس کے منہ میں ڈالتا ہے، لیکن حسین تیری عظمت پہ قربان کہ تجھے تحنیک محمد الرسول اللہ نے دی ہے، تجھے گھٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ لاؤ علی میرا بیٹا دکھاؤ۔ جب دکھایا تو کیا منظر ہوگا، نبی کی نگاہیں حسین پر، حسین کی نگاہیں نبی پر، اور جس پر نگاہ نبوت پڑ جائے خدا اسے کتنی رفتیں دیتا ہے، خدا اسے کتنی بلندیاں دیتا ہے، خدا اسے کتنی سعادتوں سے نوازتا ہے۔ وہ برکت والے ہاتھ پیغمبر کے جو کبھی اٹھے تو رب نے چاند کے ٹکڑے کیے تھے، جو کبھی لوٹے میں گئے برتن میں تو خدا نے وہاں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ وہ برکتوں والے ہاتھ آج حسین کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ علی اس کا نام کیا رکھا؟ علی نے فرمایا میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے، حرب کے معنی جنگ ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا نہ، اس کا نام حسین ہے۔ اس سے پہلے جو حضرت حسن کی ولادت 1 سال ہوئی پہلے، اس میں بھی یہی واقعہ ہوا کہ پیغمبر آئے، کہا لاؤ میرا بیٹا دکھاؤ۔ حضرت حسن کو بھی نبی نے ہاتھ میں لیا، ان کے کان میں بھی اذان نبی نے دی، گھٹی نبی نے دی، ادھر بھی
نبی نے پوچھا کیا نام رکھا ہے علی میرے بیٹے کا؟ فرمایا میں نے حرب نام رکھا ہے۔ فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے، یہ حسن ہو حسین ہو۔ علماء محققین نے لکھا ہے اللہ نے ان ناموں کو اپنی قدرت سے پردہ خفا میں رکھا ہوا تھا تاکہ کوئی دنیا میں یہ نام رکھ نہ سکے، اور کائنات میں اگر سب سے پہلے کسی کا نام حسن رکھا گیا، کسی کا نام حسین رکھا گیا، وہ فاطمہ کے لگتے جگر ہیں، علی کے نور نظر ہیں، محمد الرسول اللہ کے نواسے ہیں۔ حسین کے کانوں میں تکبیر کی آواز اگر گئی تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر تھوڑے اور بڑے ہوتے گئے تو حضور انگلی پکڑ کے انہیں چلنا سکھاتے ہیں، اور پھر اپنی گود میں بٹھاتے ہیں، اپنے کندھوں پہ سواری کرواتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے چہروں پر میرے آقا بوسہ دیتے ہیں۔ جاؤ جو نانا بن چکے ہیں ان سے پوچھو کہ انہیں نواسوں سے کتنی محبت ہوتی ہے، ان سے پوچھو کہ انہیں نواسیوں سے کتنی محبت ہوتی ہے۔ حضور اپنے سینے پر لٹاتے ہیں۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ یوں دل جوئی فرماتے ہیں کہ ان کی گدی اور ان کی ٹھوڑی کو یوں پکڑ کر میرے پیغمبر ان کے ہونٹوں پہ بوسہ دیں، ان کے چہرے پہ بوسہ دیں۔ کبھی اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے دونوں پاؤں پر حسین کے پاؤں رکھے اور اپنے ہاتھوں سے دونوں ہاتھ حضرت حسین کے پکڑ کے کہتے ہیں چڑھو، اوپر کی طرف چڑھو، ذرا اوپر کی طرف۔ آپ بھی بچوں کو اس طرح لیتے ہیں اور اپنے پاؤں پر ان کے دونوں پاؤں رکھ کے کبھی چارپائی پہ بیٹھ کر آپ جھولا جھولاتے ہیں، حسین کو جھولا محمد الرسول اللہ جھولاتے ہیں۔ کبھی آپ بھی بچوں کو کہتے ہیں چلو تو تھوڑا سہارا آپ ہاتھوں سے دیتے ہو اور بچے اوپر آتے ہیں۔ اب ذرا توجہ کر، یہ بچہ اس کا اوپر چڑھنا یہ عام چڑھنا نہیں، یہ اس کے بدن پر پاؤں رکھتے ہوئے چڑھتے ہوئے اوپر کی طرف آ رہا ہے، جو خود بھی بلند ہے اور جو اس کے جسم سے چڑھ کر اوپر ہو خدا اسے بھی بلندی عطا کرتا ہے۔ تم اس منظر کے اندر حسین کی عظمت کو شاید نہ سمجھ پاؤ، اپنے نواسے کو اپنے جسم پر بلندی کی طرف لاتا ہے۔ آج اپنے جسم پر اپنی بلندی کی طرف حسین کو وہ عظمتوں والا نبی لا رہا ہے جو کبھی چڑھے تو عرشوں کو بھی پاؤں سے رون ڈالے، اور جس کی راہ گزر آسمان ہو، جس کی راہ گزر سدرۃ المنتہا ہو، اور اٹھاتے اٹھاتے پیغمبر اپنے کندھوں پہ حسین کو سوار کر لے۔ حسین کو بولنا نبی نے سکھایا، حسین کو چلنا نبی نے سکھایا، حسین کی تربیت نبی نے کی، حسین پہ دم نبی نے کیا۔ آج آپ کہتے ہیں پیر صاحب حضرت جی میرے بچے پہ دم کر دیں، کیا اثر ہوتا ہوگا؟ لیکن حسین پر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شرہ یہ کہہ کر دم محمد الرسول اللہ نے کیا ہے، اور پھر ان کی ساری تربیت حسین کی نبی نے کی۔ حسن کو چلنا نبی نے سکھایا، دوڑنا نبی نے سکھایا، فن و حرب نبی نے سکھایا، بولنا نبی نے سکھایا، اخلاق نبی نے سکھایا۔ یہ چلتے ہیں، اسی لیے تو کہتے ہیں حسن و حسین کی ٹور بڑی پیاری تھی، وہ چلتے تھے، دنیا یوں نگاہیں اٹھا اٹھا کر دیکھتی کہ ان کی ٹور کتنی پیاری۔ آج بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ٹور چکور دی، کہ چکور چلتا بڑا پیارا ہے، صحابہ کہتے ہیں ٹور حسین دی، حسین چلتا کتنا پیارا ہے، اس کی چال چلن کتنی پیاری ہے، قدم کتنے پیارے اسٹائل سے اٹھاتا ہے، پھر جب ہاتھ آگے اور پیچھے کی طرف جاتے ہیں یہ منظر کتنا پیارا ہے۔ میں نے کہا کیوں نہ ہو، یہ چلے کیوں نہ پیارا، اسے چلنا نبی نے سکھایا ہے۔ حسین مسجد کی طرف جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار کتنا پیارا چل رہا ہے، میں نے کہا کیوں نہ چلے، چلنا نبی نے سکھایا ہے۔ یہ حسن و حسین
حسین بازار کی طرف چلیں. لوگ دیکھ کے کہتے تھے یار یہ حسن حسین کتنا پیارا چلتے ہیں. میں نے کہا کیوں نہ چلیں, کہ چلنا نبی نے سکھایا. یہ کربلا کی طرف حسین گئے, لوگ کہتے ہیں کتنا پیارا چلتے ہیں. میں نے کہا کیوں نہ چلے, کہ چلنا نبی نے سکھایا. انگلی نبی نے پکڑی اور پکڑ کے چلنا حسین کو اور حسن کو نبی نے سکھایا. میں نے کہا بڑا پیارا چلتے ہیں. کہتے ہیں بڑا پیارا چلتے ہیں. میں نے کہا بازار جا رہے ہیں حضرات حسنین, کہتے ہیں بڑا پیارا لگتا ہے. میں نے کہا کیوں نہ لگے, کہ چلنا نبی نے سکھایا. مسجد کی طرف جاتے ہیں بہت پیارے لگتے ہیں, کیوں نہ پیارے لگیں, چلنا نبی نے سکھایا. میں نے کہا حسین اور حسن جہاں جاتے ہیں تو کہتا ہے پیارے لگتے ہیں, پھر آگے سے جواب آتا ہے کیوں نہ پیارے لگیں, کہ چلنا نبی نے سکھایا. میں نے کہا ایک جگہ اور بھی چل کے گئے ہیں, پھر وہاں بھی چلنا پیارا لگتا ہے, پھر وہاں بھی کہ کیوں نہ پیارا لگے, کہ چلنا نبی نے سکھایا. وہ چلے مسجد کی طرف پیارے لگے, وہ چلے بازار کی طرف پیارے لگے, وہ چلے کوفہ کی طرف پیارے لگے, کیونکہ چلنا نبی نے سکھایا. اور دونوں بھائی چل کر معاویہ کے پاس آ کر بیعت کرنے کے لیے چلے, کیوں نہ پیارے لگے, کہ چلنا نبی نے سکھایا. محبت نہ کر حسین سے کہ مسجد کی طرف لگ جائیں تو کہ پیارا لگے, بازار کی طرف جائیں تو کہ پیارا لگے. پوری محبت سنیوں کی طرح کر, جو کہتے ہیں بازار میں جائیں تب بھی پیارے لگے, مسجد میں جائیں تب بھی پیارے لگے, اور معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے جائیں تب بھی پیارے لگیں. کیوں نہ پیارے لگیں, چلنا نبی نے سکھایا ہے. انگلی پکڑی ہے, اور جس کا ہاتھ نبی پکڑ لے وہ ڈگمگا سکتا ہے, وہ ادھر ادھر ہو سکتا ہے, وہ ڈوب سکتا ہے, وہ ڈبوا سکتا ہے, وہ غلط راہ پہ چلا سکتا ہے. انگلی پکڑ کر بچپن سے چلانا نبی نے سکھایا. اسی پر تو میں آ کے کہتا ہوں تجھے دریا ڈبوتے ہیں. صحابہ کو دریاؤں نے راستے دیے اور اس کے اوپر اپنے گھوڑے بھگاتے ہیں. کیوں تجھے ڈبوتے ہیں, دریا صحابہ کو کیوں نہیں ڈبوتے؟ کہتے انہیں چلنا نبی نے سکھایا ہے. کشتیاں اپنی ساحل پہ لگائے ہوئے ہیں, کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا, جب چلے میرے محمد تو انہوں نے چلنا سیکھا. اور جسے دیکھ کر آسمان و زمین کا نظام چلتا تھا, جس چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر سورج اور چاند کا نظام چلتا تھا, مجھے بتاؤ وہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے چلائیں وہ کتنی بلندی والے ہوں گے, وہ کتنے راست گو ہوں گے, وہ کتنے حیا والے ہوں گے, وہ کتنی ہدایت والے ہوں گے. جبھی تو کہا کہ راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے اور ہدایت محمد کے یاروں سے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا ایمان ہے, ہماری پہچان ہے, اسلام ہے, ایقان ہے. خدا کی قسم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جس کے دل میں حقیقی معنوں میں نہ ہو مومن ہو سکتا نہیں. حسین حسین ہے. اور پھر چونکہ نبی کے نواسے اللہ نے عظمتوں سے نوازا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رات عشاء کے بعد کافی دیر ہو گئی اور حسن و حسین بھی ہمارے ساتھ تھے نبی علیہ السلام کے پاس. تو حضور نے, بارش ہو رہی تھی, تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ انہیں گھر تک پہنچا کر آؤ. کہتے ہیں میں نے حسن و حسین کی کرامت و نبی کا یہ معجزہ دیکھا کہ جب بادل برسے اور بادل چمکے اور جیسے ہی ان میں بجلی چمکی تو ہم نے دیکھا کہ بجلی چمکتی ہے اور ایک سیکنڈ بعد دوبارہ اندھیرا, پھر یوں چمکتی ہے. لیکن ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب میں حسن و حسین کو لے کے نکلا اور بجلی نے جب روشنی دی, جب
جب تک حسن حسین کو فاطمہ کے دروازے کے اندر نہیں کیا، بادل کے اندر سے لائٹ اور بجلی نہیں گئی ہے، اندھیرا نہیں ہوا۔ نبی نے لعاب دہن چٹوایا ہے نا۔ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسنین کے رونے کی آواز آئی، فرمایا کیوں رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری تیز چلائی اور حضرت فاطمہ کی سواری تک پہنچے، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا پانی نہیں ہے۔ آپ نے لیا اور اپنی زبان مبارک نکالی، حضرت حسین کو بھی چٹوائی اور حضرت حسن کو بھوک بھی اللہ نے ختم کر دی، پیاس بھی اللہ نے ختم کر دی۔ یہ کرامات۔ اور پھر اس کا اثر یہ ہوا کہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ سفر پہ تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے سفر پہ جا رہے ہیں، راستے میں پانی نہیں، ایک کنواں آیا، اس سے مشکل آدھا ایک ڈول نکلا، پتہ چلا جی پانی نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کنویں سے جو ڈول میں پانی ہے وہ لاؤ، لایا، پیا اور کلی جو ہے اس ڈول میں کی اور کہا کہ پانی جا کر دوبارہ کنویں میں پھینکو۔ جب واپس کنویں میں پانی پھینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ، جو خشک کنویں کے اندر نبی نے اپنا لعاب دہن ڈالا تو وہ پانی نکل کے آیا، تو یہی ہونٹ تو حسین نے چوسے تھے، یہی گھٹی جو نبی کی تھی وہ حضرت حسین کو ملی تھی، تو اس کا اثر کیوں نہ ہو؟ حسین کا بھی یہ پانی جو انہوں نے کلی کر کے ڈول میں ڈالی، وہ جب کنویں کے اندر ڈالا گیا کنویں کا پانی اوپر تک آ چکا ہے۔ کرامت ہے۔ یہ سارے واقعات سناؤ، حضرت حسین کی یہ ساری منقبت بتاؤ، اور اس میں یہ بتاؤ کہ حسین سخی کتنے تھے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، باہر سوالی نے سوال کیا، اپنی نماز کو مختصر کیا اور جلدی سے اپنے غلام قنبر حسین کے غلام کا نام ہے، ان کو کہا سوالی کو بلا کے لاؤ۔ سوالی کو بلایا، اس سائل نے کہا کہ کچھ اللہ کے نام پر دو۔ قنبر سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہتے کچھ ہے؟ کہا 200 درہم ٹوٹل موجود ہیں۔ فرمایا وہ کس کے لیے؟ کہا آپ کے گھر والوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ فرمایا گھر والوں کا انتظام اللہ اور کر دے گا، ابھی سوالی کو دے دو۔ 200 کے 200 درہم اسے دیے اور فرمایا کہ میرے پاس ٹوٹل تھے ہی اتنے، اگر زیادہ ہوتے تو میں اس سے بھی زیادہ تمہیں عطا کرتا۔ یہ ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ، سفر پہ دونوں بھائی جا رہے ہیں اور راستے میں کچھ نہیں، ایک خیمہ نظر آیا، ایک بڑھیا کو دیکھا، کہا جی کچھ ہے؟ انہوں نے کہا اور تو کچھ نہیں، یہ ایک بکری ہے۔ فرمایا ہم ہاشمی لوگ ہیں، اگر آپ ہمیں کچھ کھانے کے دیں۔ بکری ذبح کر دی اس عورت نے، اور جانتی نہیں تھی یہ کون ہے، کھلا دی۔ شام کو اس عورت کا شوہر آیا اور آ کر اس پر اتنا غصہ ہوا، ایک بکری تھی وہ بھی اس کو دے دی آنے والوں کو۔ انہوں نے کہا وہ ہاشمی لوگ تھے، مجھے حیا آئی کہ میں انہیں نہ دوں، چنانچہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں کتنے سخی ہیں۔ کچھ عرصے بعد یہی میاں بیوی مدینہ منورہ میں کسی کام سے آئے، حضرات حسنین نے پہچان لیا اور ان کو جا کر کہا تم وہی عورت نہیں ہو جس نے ہمیں وہ بکری ذبح کر کے دی؟ اس نے کہا جی ہاں بالکل وہی ہے۔ 1000 دینار حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما نے انہیں دیے۔ 1 دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، 1000 دینار ایک بکری کے عوض میں دیے۔ فاطمہ کی گود میں سخاوت دی ہے، علی کی گود میں سخاوت سیکھی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سخاوت سیکھی ہے۔ ان پر فدق کے الزام لگانے والوں، ایسے ہزاروں فدق حضرت حسین اور ان کا گھرانہ اس طرف توجہ بھی نہیں کرتا۔
تم نے جو ان کربلا والوں اور اہل بیت کی جو سیرت کا نقشہ کھینچا، وہ ایک فدق کو لے کر کہ وہ اتنا دنیا کے لالچ میں رہتے تھے، اس کے لیے انہوں نے بد دعائیں دی، حضرت علی سے نعوذ باللہ فاطمہ نے بدتمیزی کی، یہ ہوا وہ ہوا، ڈرامے رچائے ہیں۔ میرے نبی دنیا نہیں اپنی اولاد کو دین دے کر گئے ہیں۔ یہ دو واقعات میں نے سخاوت کے بتائے، اور بھی ہیں۔ سوال ہوتا ہے ان حضرات نے کسی کو 200 درہم دے دیے، کسی کو 1000 دینار دے دیے، کسی کو 5000 دینار دے دیے، یہ پیسے اتنے سارے نبی کے نواسوں کے پاس آتے کہاں سے تھے؟ نہیں سمجھے یہ آتے کہاں سے تھے؟ بابا کوئی کاروبار تھوڑی تھا ان کا، کوئی فیکٹریاں تھوڑی تھی ان کی، وہ تو اس نبی کے نواسے جو دنیا سے جا رہے ہیں تو گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل کے پیسے بھی نہیں۔ سالانہ 5000 درہم حضرت عمر نے حسن و حسین کے لگوائے تھے، سالانہ 2 لاکھ درہم حضرت معاویہ نے حسن و حسین کے لگوائے تھے، 2 لاکھ درہم سالانہ حضرت معاویہ دے رہے، اور وہ لے رہے ہیں، اور یہ کمال تو حسن و حسین کا ہے کہ لیتے ہیں اور گھر پہ نہیں چھوڑتے، سب اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی حضرت حسنین کی سخاوت کو بیان کرے، وہ یوں 1000 درہم دے دیتے تھے، وہ یوں 2000 درہم دے دیتے تھے، کسی کو 5000 درہم دے دیے، اور ایک واقعے میں آیا ہے کہ ایک عورت کو 1000 بکریاں دے دی۔ سوال اگلے سے کرنا ان کا کیا کاروبار تھا، وہ کیا کام کرتے تھے، ان کی والدہ کون سی پراپرٹی چھوڑ کے گئی، حضرت علی کون سی وراثت چھوڑ کے گئے، اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ اور ملا جواب دے، اور ذاکر جواب دے، اور کپے والے جواب دے، اتنا کچھ کہاں سے آتا؟ جب تک وہ جواب نہ دے اسے نہ چھوڑنا، اگر وہ کترائے تو بتا دینا۔ کبھی تو عمر کے دور میں سالانہ وظیفہ وہاں آتا تھا، کبھی عثمان کے دور میں سالانہ وظیفہ وہاں سے آتا تھا، اور معاویہ کے دور میں تو انتہا ہو گئی، 2 لاکھ درہم وظیفہ معاویہ کی طرف سے آتا تھا۔ کربلا سے شروع کرتا ہے سیرت، یہاں سے کرنا تو پتہ چلے حسین حسین ہیں، حسین نور العین ہیں۔ اللہ نے ایسی جامع شخصیت بنائی، کربلا میں حسین شہید ہوئے۔ دیکھو حضرت حمزہ کی وہ جھلکیاں حسین کی شہادت میں نظر آتی ہیں۔ حسین شہید ہوئے، حضرت حمزہ مظلومانہ شہید ہوئے، ان کو کئی وار کیے گئے، حضرت حسین کو مظلومانہ شہید کیا گیا، کئی وار کیے گئے۔ حضرت عمر اور حضرت حسین، یہ عشرہ فاروق حسین ہے تو سن لے، حضرت عمر شہید ہوئے تو ظہر کی نماز میں اور قیام فجر کی نماز میں، اور قیام کی حالت میں فجر پہلے ہوتی ہے، قیام پہلے ہوتا ہے۔ حسین شہید ہوئے تو ظہر کی نماز میں اور سجدے کی حالت میں، ظہر بعد میں ہوتی ہے، سجدہ بعد میں ہوا کرتا ہے۔ اور عمر شہید ہوئے تو محرم کو شہید ہوئے، حسین شہید ہوئے تو محرم میں شہید ہوئے، عمر شہید ہوئے تو نماز میں شہید ہوئے، حسین شہید ہوئے تو نماز پہ شہید ہوئے۔ اور عمر کا قاتل وہ ایرانی مجوسی تھا، اور حسین کا قاتل وہی عبداللہ ابن سبا ایرانی مجوسی کی ذریت کوفہ والے تھے۔ اور جب عمر شہید ہوئے اور ابو لولو کو جب صحابہ نے پکڑا، اس نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا اپنا ہی خنجر اپنے آپ کو مارا۔ عمر کا قاتل بھی اپنے آپ کو خنجر مارتا تھا، حسین کا قاتل بھی اپنے آپ کو خنجر مارتا ہے۔ عمر کے قاتل نے خنجر مارا اور اپنے کو مار دیا، زخمی کر دیا، خون نکال دیا۔ اور جب حسین شہید ہوئے تو زینب بد دعا دیتی ہے، ہمیں بلا کر اب رونے والوں سدا روتے رہو گے، سدا روتے رہو گے۔ یہ زینب کی دعا ہے ماتم کی پٹائی، خدایا تیرا شکر ازادار نہیں میں۔ اور وہ بد دعا مظلوم کی ایسی جاتی ہے، سیدھا عرشوں کو چیرتے ہوئے جاتی ہے۔ عمر
شہید ہوئے محرم میں، حسین شہید ہوئے محرم میں، حسین کی شہادت میں حضرت عثمان کی جھلکیاں ہیں۔ عثمان مظلومانہ شہید ہوئے، حسین مظلومانہ شہید ہوئے، عثمان قرآن پڑھتے شہید ہوئے، حسین بھی زبانی قرآن پڑھتے شہید ہوئے، عثمان پیاسے شہید ہوئے 40 دن کی بھوک اور پیاس سے، حسین کربلا میں 3 دن کی بھوک اور پیاس سے پیاسے شہید ہوئے ہیں۔ علی اور حسین میں مطابقت دیکھ، علی کوفہ میں شہید ہوئے، حسین کربلا میں شہید ہوئے۔ علی کا بچپن نبی کی گود میں گزرا، حسین کا بچپن نبی کی گود میں گزرا، علی کا بیٹا حسین ہے۔ یہ ساری مطابقتیں اللہ نے ایسا جامع بنایا کہ نانا کو خاتم النبیین بنایا، علی کو خاتم الخلافت بنایا، اور شہادتیں تو بعد میں ہوئی، بہت ہوئی، لیکن جو مشہور آخری شہادت وہ حضرت حسین کی ہوئی ہے۔ نانا خاتم النبیین، والد حسین کا علی خاتم الخلیفہ، اور حسین خاتم الشہید بن گئے۔ کسی ذاکر کو بلا اور کہے ایسی سیرت حسین کی تو بھی بیان کر کے دکھا، تو کربلا سے باہر گزرتا نہیں، اور پھر واقعات کو کربلا کے ایسے انداز میں ذرا توجہ کرنا۔ کربلا میں سارے شہید ہو گئے نا، ایک حضرت زین العابدین چھوٹے بچے تھے، وہ بچے۔ یہ جو اتنا کچھ بتاتا ہے کہ فلاں نے تیر مارا، یہاں سے آیا، وہاں سے لگا، اس نے پانی نہیں دیا، اس نے یہ نہیں کیا۔ اب ذرا کوئی پوچھے یہ راوی یا تو شمر والے قافلے کا تھا یا حسین کے، دونوں میں سے ایک بات ہوگی، اور یہ جانتا دونوں کو تھا، کیونکہ وہ نام بھی لیتا ہے، اس نے یہاں سے تیر مارا، اس نے وہاں سے تلوار، دونوں طرف کو جانتا بھی ہے۔ اگر یہ حسین کے قافلے کا تھا تو بچا کیوں؟ نہیں سمجھا۔ اور اگر یہ دوسرے قافلے کا تھا تو بتا تو صحیح، اس کی روایات قبول کیوں؟ نہیں سمجھ میں آئی۔ یہاں وہی باتیں معتبر ہوں گی جو حضرت زین العابدین سے منقول ہیں یا حسین کی حضرت زینب سے منقول ہوں گی۔ باقی ادھر ادھر سے اگر کوئی لے کر آئے گا اسے قبول نہیں۔ تو کربلا سے حسین کی سیرت نہیں، شروع سے حسین کی سیرت کو ذکر کرنا چاہیے، اور یہی اصل میں فرقہ واریت کے خاتمے کا ایک حل ہے کہ حسین کی سیرت کو جب بیان کرو گے تو پتہ چلے گا کہ تلسان کی چادریں حضرت عمر نے، حضرت ابو بکر نے حضرت حسین کو ہدیے میں دیں۔ پھر حسین کی سیرت میں یہ بھی ملے گا کہ جب مال غنیمت میں چادریں آئیں اور حضرت عمر ایک ایک چادر کو دیکھ کر مجاہدین میں غنیمت تقسیم کرتے ہیں، ساری چادریں تقسیم ہوئیں، کوئی چادر حسن حسین کو نہیں دی۔ کسی نے کہا عمر حسن حسین کو چادریں کیوں نہیں دی؟ تو فرمانے لگے ہر چادر کو دیکھتا تھا، کوئی چادر اس قابل نہیں تھی جو حسن و حسین کے قابل ہو۔ میں نے یمن سے مہنگی چادریں منگوائی ہیں، ایک حسن کو دوں گا ایک حسین کو دوں گا۔ پھر ان محبتوں میں یہ بتانا پڑے گا کہ حج کے سفر میں عثمان کے ساتھ حسین بھی ہیں، اور پھر کربلا کے واقعے کو اس انداز میں پیش کرنا جیسے وہاں سے دشمن تیر مارتا تھا اور یہ حضرات نے کچھ کیا ہی نہیں۔ یہ 72 تھے، شہید ہوئے، وہاں سینکڑوں کی تعداد میں قتل کیا گیا۔ حسین اتنا بہادر ہے، کوئی ان کو صاحبزادگی کے نقشے میں نہ دیکھے کہ چونکہ نبی کے نواسے تھے، علی کے صاحبزادے تھے اس لیے صاحبزادگی تھی، نہیں، حسین مجاہد تھا، حسین بہادر تھا، حسین دلیر تھا، حسین مجاہد تھا۔ تمہیں پتہ ہی نہیں حسین قسطنطنیہ کی جنگ میں شریک ہوا ہے، 26 ہجری میں طرابلس کی جنگ ہوئی ہے، اس طرابلس کی جنگ میں حسن بھی شریک ہیں، حسین بھی شریک ہیں۔ 31 ہجری کے اندر خراسان کی لڑائی ہوئی، جرجان کی لڑائی ہوئی، تبرستان کی لڑائی ہوئی، یہ تینوں جنگوں کا مجاہد حسن و حسین ہیں۔ یہ فتوحات میں یہ شریک تھے۔ بتاؤ نا لوگوں کو، صرف کربلا کی جنگ کیوں بتائی جاتی ہے؟ حسین کی وہ جنگ بھی بتاؤ جس میں خلیفہ عثمان ہے اور
ماتحت حسن و حسین ہیں، اور عثمان کی خلافت میں یہ لشکر جاتا ہے، اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں امیر بنائے گئے، اور حضرات حسنین ان کے ماتحت ہوئے۔ حضرت عمر کی دور خلافت میں بھی ایک جنگ لڑی لسان الارض کے نام سے۔ ان کی کتابوں میں حضرت حسن کا ایک معجزہ ہے کہ حضرت حسن خراسان کی جنگ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھے، تو ایک مسجد نے حضرت حسن سے کلام کیا، حسن سے گفتگو کی۔ یہ واقعہ کہاں تک ٹھیک ہے میں اس کی تحقیق میں نہیں جاتا کیونکہ یہ ان کی کتابوں میں ہے، لیکن تم اس واقعے کو نہ دیکھو، یہ دیکھو، اور ہو بھی سکتا ہے کرامت ہے تو کرامت تو حق ہے، کرامت اولیاء حق ہے۔ الکرامت فعل اللہ یظہر علی ید الاولیاء، جب وہ اللہ کا فعل ہے، ولی کے ہاتھ پہ سرزد کرتا ہے تو کرامت میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو چنانچہ اگر کلام کیا ہے تو یہ تو بتا وہ جس زمین پہ کلام کیا ہے حضرت حسن وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ کہتے ہیں وہاں جنگ کرنے گئے تھے۔ میں نے کہا وہ جنگ کس کے دور خلافت میں کرنے گئے تھے؟ جواب آئے گا وہ عمر کے دور خلافت میں گئے تھے، فاروق اعظم کے دور خلافت میں۔ چنانچہ حضرت حسین کو اللہ نے شہادت دی۔ اب شہادت عظمت والی ہے، بلندی والی ہے، شہادت ایک سعادت ہے، شہادت ایک نعمت ہے، شہادت کی تمنا میرے نبی نے کی ہے، سب کچھ اللہ نے میرے نبی کو دیا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، نبی کو خیر کثیر عطا فرمائی، ختم نبوت کا تاج پہنایا، عرشوں کی معراج کرائی، قرآن جیسی کتاب اللہ نے میرے نبی کو دی، ابو بکر عمر عثمان علی جیسے خلیفہ دیے، حضرت فاطمہ ام کلثوم رقیہ زینب جیسی نبی کو اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائی ہے، علی اور عثمان جیسے داماد دیے ہیں، سب کچھ دیا، لیکن اس کے باوجود نبی کے ہاتھ اٹھتے ہیں وَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ اللہ مجھے شہادت دے، اللہ مجھے شہادت دے۔ کچھ ایسا ہے نا شہادت میں کہ نبی بھی مانگتے ہیں، اور اللہ نے حسین کو شہادت دی۔ اور شہید جب دنیا سے جاتا ہے اللہ کا دیدار کرتا ہے، شہید روزانہ 2 مرتبہ اللہ کی زیارت کرتا ہے، شہید اپنے جسموں کے زخموں کے ساتھ قیامت کے دن قبروں سے اٹھے گا، اور وہ اس کے تمغے اور بیج ہوں گے جس پر وہ اپنے زخموں پہ فخر کرتا ہوگا، اور شہید کے خون سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہوگی، اور شہید یہ تمنا کرے گا دنیا آخرت میں اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیج دے، تیری جنت میں وہ مزہ نہیں آتا جو شہادت کے وقت آ رہا تھا۔ یہ ساری سعادتیں شہید کو ملتی ہیں جب حسین شہید ہوئے ہیں، یہ ساری سعادتیں اللہ نے حسین کو دی ہیں۔ تو مجھے بتانا میں حسین کو کامیاب مانوں یا ناکام مانوں، حسین کو خراج تحسین پیش کروں یا افسوس پیش کروں؟ میں افسوس نہیں، حسین کی اس عظمت پر ہائے کے بجائے کہتا ہوں کربلا کا شاہ حسین، تیرا حسین میرا حسین، تیرا حسین میرا حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ ہائے ناکامی پر ہوتا ہے، بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا، ماں کہتی ہائے میرا بچہ، بیٹا فیل ہو گیا، ماں کہتی ہائے میرا بچہ، کوئی ناکامی کی خبر آئے لوگ کہتے ہائے، لیکن کامیابی کی خبر آئے تو لوگ کہتے ہیں واہ بچہ پاس ہو گیا، ماں کہتی ہے واہ واہ وہ بچہ انٹرویو میں پاس ہو گیا، وہ کہتے ہیں واہ واہ بچے کو یہ عہدہ مل گیا، وہ کہتے ہیں واہ واہ۔ ہم صحابہ کو بھی کہتے ہیں واہ صحابہ واہ۔ تو کامیابی پر واہ ہوتا ہے، ناکامی پر ہائے ہوتا ہے۔ تجھے ہائے مبارک، مجھے واہ مبارک۔ کربلا کے شاہ حسین، چھوڑ رب نواز کو، حسین کو خراج تحسین پیش کر۔ رب نواز کے نعرے بعد میں آج تو حسین ہی حسین ہے، حسین ہے، حسین ہی حسین ہے۔ بتا دو دنیا کو حسینی ہے اور سچے حسینی ہیں۔ ہاں ہاں حسین حافظ تھا، میری صفوں میں حافظ ہیں۔ حسین 5 نمازوں والا تھا، میری صفوں میں 5 نمازوں والے ہیں۔ حسین بڑی داڑھی والا تھا، میری صفوں میں بڑی داڑھی والے ہیں۔
حضرت حسین ابو بکر عمر عثمان کو امام ماننے والا تھا، میری صفوں میں ابو بکر عمر عثمان کو امام ماننے والے ہیں، حسین معاویہ پر ہاتھ پر بیٹھ کر کے اسے اپنا امیر ماننے والے ہیں، یہ سنی حضرت معاویہ کو امیر معاویہ کہہ کر حسین کی اقتدا کر رہے ہیں۔ تو مجھے بتانا حسین کو ماننا ہے یا ساتھ ساتھ میں کو ماننے کے بجائے حسین کی بھی ماننی ہے؟ حسین کو بھی ماننا ہے اور حسین کی بھی ماننی ہے۔ اس لیے سچا حسنی اور سچا حسینی وہ ہے جو حسن و حسین کی پوری سیرت پر عمل کرتا ہو۔ حسین حافظ تھے یا نہیں؟ بولو، حسن حافظ تھے یا نہیں؟ الحمدللہ ہماری صفوں میں سینکڑوں حافظ، بلکہ ایک محتاط اندازے کے مطابق صرف پاکستان میں 90 لاکھ حافظ ہیں، اور یہ 90 لاکھ میں ایک بھی کھبا شبا ٹبا ابا ڈبا ڈبا کا کچھ بھی نہیں۔ یہ 90 لاکھ میں ہر ایک وہ ہے جو ابو بکر کو سلام کرتا ہے، جو عمر عثمان علی طلحہ زبیر و سعد و سعید اور معاویہ اور حسن و حسین کو سلام کرتے ہیں، جو انہیں اپنا امام مانتے ہیں، ہے یا نہیں؟ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں یہ ان صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں، چاہے وہ کربلا میں ہوں چاہے وہ بدر احد میں ہوں، لیکن کچھ چیزوں کی اصلاح ضروری ہے۔ نبی نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، فرمایا یہ میرے حسن حسین دونوں پھول ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اس دن کسی نے سوال کیا سوشل میڈیا پہ، جو کلپ ہمارے چلتے نیچے، کہ آپ کہتے ہیں ابو بکر و عمر جنت میں بوڑھوں کے سردار ہیں اور حسن و حسین نوجوانوں کے، تو اعتراض اس کا دیکھ الو کا، کہتا ہے جنت میں تو سب جوان ہو کر جائیں گے، بوڑھا تو کوئی ہوگا نہیں، تو سردار تو پھر ابو بکر عمر کیسے ہو گئے؟ میں نے کہا چھٹی والے دن پیدا ہوا ہے، مطالعہ ہی نہیں کیا ہوا، اور جنت کے بوڑھوں کے سردار ابو بکر عمر ہیں۔ یہ مراد نہیں ہے کہ جو وہاں ہو جائیں گے تو بوڑھے ہو کر، بلکہ جو یہاں بڑھاپے میں جو دنیا سے گئے ہیں اللہ انہیں جوانی وہاں دے گا، اور ان کے سردار ابو بکر عمر ہوں گے۔ جو یہاں جوانی میں گیا ہے اعظم طارق کی طرح، اشار قاسمی کی طرح، علامہ نواز جنگوی کی طرح، ان کے سردار حسن و حسین ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ یہ مطلب ہے جو یہاں بڑھاپے میں گئے، تو الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ تو اس کو بعض دفعہ عین نبی کہتے ہیں لوگ، جیسے انفسامہ میں علی کو کہتے ہیں یہ عین نبی ہیں، نبی ہوں یا علی ہوں، علی ہوں یا نبی ہوں، یہ بالکل عین ہیں۔ میں نے کہا پھر فاطمہ سے عین کا نکاح کیسے ہو گیا؟ نکاح ہو سکتا ہے پھر؟ الحسین منی وانا من الحسین، نبی بتانا چاہتے ہیں حسین میرے قبیلے سے، میں حسین کے قبیلے سے ہوں، حسین کو مجھ سے محبت ہے، مجھے حسین سے محبت ہے۔ یا یہ بتانا چاہتے ہیں جو حسین سے محبت کرے ایسا ہے جیسے اس نے مجھ سے محبت کی، جو حسین سے وفا کرے وہ ایسا ہے جیسے اس نے مجھ سے وفا کی۔ اس لیے کچھ چیزوں کی اصطلاحات ضروری ہے۔ آج کل ایک شعر پھر چلتا ہے محرم میں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو یاد رکھو کربلا کے بعد بھی اسلام کو عزتیں ملتی ہیں، زندگی ملتی ہیں، لیکن اسلام کی زندگی وہ کربلا سے شروع نہیں ہوئی، بدر سے شروع ہوئی ہے، جس میں حسین کے نانا شریک ہیں۔ کربلا سے شروع ہوئی، بدر سے شروع ہوئی، اور احد سے شروع ہوئی، اور احد میں تو وہ ہیں جسے سید الشہداء کہتے ہیں، سید الشہداء۔ اس لیے فرق رکھنا ہے سب میں، نوجوانوں کے سردار حسن حسین، عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ، بوڑھوں کے سردار ابو بکر و عمر۔ شہادت جتنی بھی مظلومانہ کربلا میں ہوئی، لیکن شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ ہے، سید الشہداء، سید الشہداء۔ حالانکہ حضرت عثمان کتنے مظلوم شہید ہوئے، لیکن عثمان بھی سید الشہداء نہیں،
سید الشہداء اگر ہیں تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. ان تمام باتوں کو سامنے آپ نے رکھنا ہے اور پھر ان قربانیوں کو بھی دیکھنا ہے جو اس اسلام کے لیے دی گئیں. اور پھر یہ اسلام صحابہ کی قربانیوں سے دنیا میں پھیلا اور یہاں تک کہ آپ کے پاکستان میں بھی صحابہ اسلام لے کر آئے. سب سے پہلے پاکستان سندھ کی زمین پر جو تاریخ میں ملتا ہے وہ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو سمندری راستے سے ایک لشکر لے کر آئے اور یہاں پر جب داویل جسے آٹھٹا کہتے ہیں یہاں تک سمندر تھا پہلے، اور آج بھی اس کے اثرات وہاں پر ڈھابے جی کے قریب سمندر کے نظر آتے ہیں. چنانچہ وہ آ کر شہید ہوئے اور اس کے بعد پھر صحابہ یہاں آتے گئے، اور جب صحابہ یہاں اسلام لائے تو یہاں ہندوستان بر صغیر میں اسلام پھیلا. جب اسلام پھیلا تو اب پھر ضرورت اس بات کی پیش آئی کہ ایک خطہ ایسا ہو کہ جہاں پر خاص اسلام کے احکامات نافذ ہو، جہاں پر خاص اسلامی تعلیمات کا نفاذ ہو. چنانچہ اسی سوچ کو اور اسی ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان بنانے کا خیال آیا اور پھر قربانیاں دی گئیں. اور پھر قربانیاں پیچھے بہت ساری تھیں کیونکہ انگریز تو 1601 میں یہاں ہندوستان میں آیا تھا اور پاکستان 1947 میں بنتا ہے. تو یہ جو 300-350 سال یہ ایسے ہی تھوڑی ہے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ کوئی آئے اور مذاکرات ہو اور اس کے بعد پاکستان بن جائے. بابا یہ انگریز ہو یا کفر، یہ قرارداد مذمت سے نہیں، قرارداد مرمت سے اس کو معنی سمجھ آتا ہے. اب کوئی آ کر یہ کہے کہ قطر کے اندر جن لوگوں نے امریکہ سے مذاکرات کیے چنانچہ امریکہ کو باہر نکالنے میں ان کا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے ان کا ہاتھ، لیکن پیچھے 20 سال کی قربانیاں بھی تو ہیں، پیچھے 20 سال کی شہادتیں بھی تو ہیں. 20 سال کے اندر کتنی عورتیں بیوہ ہوئیں، کتنے بچے یتیم ہوئے. یہ ڈنڈے لگے تبھی تو امریکہ دنیا یہاں وہاں سے بھاگا ہے. چنانچہ پیچھے قربانیاں. تو پاکستان بھی ایسے ہی نہیں بنا بلکہ پیچھے قربانیاں تھی. اس قربانیوں کے بل بوتے پر یہ پاکستان دنیا کے نقشے پر آیا. لیکن اسلام یہاں تک صحابہ لے کر آئے تو پاکستان پر صحابہ کا احسان ہے. علی مالی شیر حیدری فرماتے تھے اگر صحابہ ہم تک کلمہ نہ پہنچاتے تو پھر کلمے کی بنیاد پر پاکستان بنانے کی ضرورت کیوں پیش آتی. یہ کلمہ آیا اسی لیے تو پاکستان بنانے کا سوچا. تو اب یہ کا پاکستان اگر صدقہ ہے تو صحابہ کی قربانیوں کا ہے. 14 اگست چونکہ آ رہی ہے، یہ ملک ہمارا ہے اور اللہ نے اسے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. آب و ہوا دیکھو تو کتنی پیاری، زرخیز زمینیں، معدنیات دیکھو، دریا دیکھو، سمندر دیکھو، اور حکمرانوں جیسے بندر دیکھو. بس کمی یہ ہے، کمی یہ سمندر ہے. لیکن اللہ کرے کوئی اس کی آبیاری صحیح کرنے والا کوئی اللہ عمر جیسا حکمران بھی دے گا، اور اللہ ہمارے ملک کی ہر بیرونی اندرونی سازشوں سے حفاظت فرمائے. قدر کرو اس ملک کی، قدر کرو. بلکہ میں تو ساتھیوں سے کہتا ہوں 14 اگست کو جو جھنڈیاں لگاتے ہیں، کل سے پتہ نہیں کتنی ہری جھنڈیاں میں زمین سے اٹھا چکا ہوں. حقیقتاً میرا دل اس پر بہت زیادہ دکھتا ہے. ہم جھنڈیاں تو لگاتے ہیں پھر اس جھنڈے کی حفاظت بھی تو کرو. زمین پہ گرے ہوئے ہوتے ہیں، اوپر پاؤں آ رہا ہوتا ہے. یہ جھنڈا عام جھنڈا نہیں، اس پہ ہرا رنگ گنبد خضرا سے لیا گیا ہے. یہ جب بنایا جا رہا تھا تو ریاست مدینہ کے نام پر، اور شاید یہی وجہ ہے یہاں جو آیا اس نے کھایا، لیکن آج تک یہ ملک چل رہا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ چلتا رہے گا. وجہ یہ ہے کہ یہ بنا کلمے کی بنیاد پہ، اور انشاءاللہ جس بنیاد پہ بنا وہ اس کا مقدر بن کے رہے گی. ہمارے حضرات نے قربانیاں دیں. یہ تو آج لبرل آئے، وہ کیا ہے وہ ڈبو جس کو کہتے ہیں، ہاں وہ فراڈ چودھری، وہ کہتے ہیں قائد اعظم، اور یہ لوگ تو برگر بھی کھاتے تھے. یہ بھی تو برگر کھانے سے کیا آدمی لبرل بن جاتا ہے؟ یہ پاکستان علماء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، مانو یا نہ مانو. سب سے پہلے جھنڈا لہرانے والا شبیر احمد عثمانی ہے. بنگلہ دیش میں سب سے پہلے پاکستان کا پرچم لہرانے والے علامہ ظفر احمد عثمانی ہے.
پاکستان کی اسمبلی میں فقہ حنفی کی شکیں داخل کروانے والے مفتی شفیع عثمانی ہیں. ریڈیو پاکستان کا سب سے پہلا خطیب احتشام الحق تھانوی ہے. نظر آتی ہے مسلمانوں کی آبادی، حسین احمد کے قدموں کا تقدس ہے یہ آزادی. اپنے ملک کی حفاظت اور اس کی بقا کے لیے بھرپور کردار ادا کرنا ہے، دل سے اس کی ساتھ محبت کرنی ہے، اور اس کی قدر اس کو پتہ چلتی ہے جو یورپ میں ہوتا ہے یا باہر ہوتا ہے، وہ وہاں سے کہتا ہے یار پاکستان پاکستانی ہے، پاکستان پاکستانی ہے. اور واقعی پاکستان پاکستانی ہے. اور مدینہ منورہ کا یہ ترجمہ ہے، کیونکہ مدینہ کہتے ہیں رہنے کی جگہ، منورہ کہتے ہیں پاک جگہ، اور پاک آستان. پاک کہتے ہیں پاک اور آستان رہنے کی جگہ. تو جو مدینہ منورہ کا ترجمہ وہی پاکستان کا ترجمہ ہے. اس لیے جہاں ہم نے صحابہ کا دفاع اپنے ایمان کا حصہ سمجھا ہوا ہے، وہاں پاکستان کا دفاع بھی انشاءاللہ العزیز کر کے دکھائیں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. 14 اگست کو عظیم الشان ریلی سیوک سینٹر سے انشاءاللہ العزیز یوم پاکستان کے حوالے سے روانہ ہوگی. عشاء کے بعد اتوار والے دن یہاں صدیق اکبر مسجد میں اشرف فاروق و سیمینار بھی ہے. اتوار کو انشاءاللہ عشاء کے بعد اس میں بھی شرکت فرمائیں.